ساری باتیں آج پریس کانفرنس کے بعد سے چل رہی ہیں تو میں کوشش کروں گا تکرار نہ ہو بات چیت کی، میں آگے بڑھوں. تو ایک تو راشد سمرو صاحب یہ کہنا ٹھیک ہوگا نا کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد اگر کوئی کسی بھی فارم میں پی ڈی ایم کا وجود تھا بھی اگر تو بھی وہ اب تو ختم ہو گیا، چونکہ ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے ان کی ہی اوپینین اب یہ آ گئی اس الیکشن سے متعلق، تو پی ڈی ایم عملاً اب ختم ہے، قصہ پارین ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو اس وقت بھی ختم ہو گئی تھی جب پچھلی حکومت معرض وجود میں آئی اور یا وہ حکومت ختم ہو گئی. ان انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا، اے این پی کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا، انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا. تو الیکشن میں جب ایک دوسرے کے خلاف ہم الیکشن لڑتے رہے تو یہ ایک واضح ثبوت تھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی الیکشن نہیں ہو رہا اور اب اس کا کوئی وجود نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے نہیں معلوم آپ سن پائے یا نہیں، علی محمد خان صاحب سے میں نے پوچھا چونکہ نمبر گیم کی ساری بات ہو رہی تھی اور وہ ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاق میں حکومت بنائیں گے اور بنائیں گے تو ظاہر ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، ایسے میں آپ کے چار ووٹ ہیں وہ کہہ چکے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ 4 ووٹ مولانا صاحب کے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ بولے کہ خان صاحب نے بہرحال جن 2 جماعتوں کو بالکل نو گو ایریا قرار دیا ہے وہ پیپلز پارٹی انہوں نے، اس میں مولانا صاحب کی جماعت نہیں ہے. سو کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتحاد ہو جائے گا لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا. آپ بتائیے اس کا کتنا امکان ہے کہ آپ حکومت سازی میں پی ٹی آئی کو اپنے 4 ووٹ دیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب کی بات میں نے سنی، وہ اب داندلی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو اس وقت داندلی کی بات کر رہے تھے جب مسلم لیگ نون بھی داندلی کی بات کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی بھی داندلی کی بات کر رہی تھی. آج جب وہ داندلی کی بات نہیں کر رہے پھر بھی ہم داندلی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 کا ہمارا موقف اور آج کا ہمارا موقف کوئی ایک پارٹی کے خلاف نہیں تھا. کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف رائے تھا اس وقت ہمارا موقف کیا تھا، کسی کے ساتھ ہماری دوستی تھی، ہمارا موقف آج کیا ہے. یہ دوست جماعتیں یا مخالف جماعتیں ہمارے موقف میں کبھی آڑے نہیں آتی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف میں کبھی آڑے نہیں آتی. مولانا صاحب کا واضح صاف موقف 2018 میں بھی یہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے اس لیے قبول کیا کہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت بنا رہی تھی. آج پی ٹی آئی اس لیے اس دھاندلی کی بات کم کر رہی ہے کہ صوبے میں تو وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، مرکز میں جو ہے ان کے چانسز آ رہے ہیں کہ وہ شاید حکومت بنا سکے، تو اس زور سے وہ بات نہیں کر رہے. اس شاید میں اگر ان کو آپ کے 4 ووٹ چاہیے ہوئے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے تو آپ دیں گے؟ میں عرض کروں وسیم بھائی ہمارے 4 ووٹ نہیں ہیں، ہمارے 4 ووٹ نہیں ہیں. اس وقت بھی جو رزلٹ جاری ہوئے اس کے مطابق 6 ممبران اسمبلی میں ہمارے پہنچ چکے ہیں. اس کے ساتھ ایک ریزرو سیٹ خاتون کی ہماری ہے، 7 ووٹ کے ساتھ جے یو اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. جب اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ووٹ دینا بھی ہے یا نہیں دینا. یہ تو طے ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بن رہے، یہ تو طے ہے کہ ہم اس اتحاد میں نہیں جا رہے. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جنرل کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، حکومت سازی سے پہلے جنرل کونسل اپنا فیصلہ سنا دے گی، اس میں یہ تمام چیزیں زیر بحث آئیں. یہ تو طے ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے اگر آپ سے 4 جو کہ آپ کہہ رہے ہیں 6 ووٹ مانگے حکومت سازی کے لیے تو وہ تو نہ اس لیے ہے کہ آپ نے حکومت میں جانا ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ پھر میں اگلا سوال کروں. جی ٹھیک ہے. ہاں اب یہ میرا خیال یہی ہے. آپ کا خیال ہے اب یہ بہرحال ممکن ہے، کیا میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن میں ہی آئے پی ٹی آئی اور وہاں کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہو تو چونکہ آپ بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا تہیہ کر چکے ہیں اور وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے تو وہ ایک کوئی مشترکہ حکمت عملی پارلیمان کی حد تک ہو سکتی ہے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے جسم کے ساتھ ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ان کے ذہن کے ساتھ اختلاف ہے، اور ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ کرے ان کا ذہن اب ٹھیک ہو گیا ہو. ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں. اگر وہ جو چیزیں جس پر ہمارے تحفظات ہیں، اصولی اور نظریاتی موقع پہ تحفظات ہیں، اگر وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اسی ذہن کے ساتھ اگر پی ٹی آئی چل رہی ہے، جس ذہن کے ساتھ پی ٹی آئی اب تک چلتی رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی اور وہ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ سکیں گے. لیکن اپوزیشن میں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کے بینچز پہ ہوں گے، ہم بھی اپوزیشن کے بینچز پہ ہوں گے. آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ یعنی اس پہ بھی غور ہوگا کہ کیا ہم پارلیمانی سیاست ہی چھوڑ دیں ہماری جماعت، یا آپ اگلے الیکشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم حصہ ہی نہ لیں، یا ممکن ہے آپ کی جنرل کونسلز کے جب بھی اجلاس ہونے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس پارلیمان ابھی سے ہی فیصلہ کر لے کہ اس کا فوری اطلاق کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمانی سیاست ترک کر رہے ہیں اور ہمارے جو ایم ایل اے جیتے ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے اسمبلی میں. یہ بھی ممکن ہے یا یہ خارج از امکان ہے؟ ہماری مرکزی مجلس عاملہ کی اتنی ڈومین نہیں ہے
کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو جائیں. لیکن جو ہمارے ساتھ حالت کی گئی ہے 2002 کے بعد 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں اور اب 2024 میں، اس کے بعد مرکزی مجلس عاملہ اور صوبوں کے امراء نظماء کے مشترکہ اجلاس میں جنرل کونسل کو سفارش کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے کہ اب وہ جمہوریت جس کے لیے ہم نے 80 جنازے اٹھا لیے، جس کے لیے 100 جنازے اٹھا لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر اس پارلیمانی نظام کی وجہ سے 3 خودکش دھماکے ہوئے، مولانا صاحب کے بچوں پر حملے ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر حملہ ہوا، اکرم خان درانی پر حملہ ہوا، میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھا لیا، اور اسی جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہنے میں، آئین کے ساتھ کمیٹیڈ رہنے میں، پارلیمان کے ساتھ کمیٹیڈ رہنے میں مولانا صاحب کو یہ سزا دی گئی، اور اس کا وہاں سے بھی جواب ہمیں یہ مل رہا ہے. تو اس کے بعد اس سیاست میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آج سفارش چلی گئی ہے جنرل کونسل کی طرف کہ جنرل کونسل اب فیصلہ کریں کہ ہمیں اب مزید پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں رہنا، مزید ہم نے پارلیمانی سیاست نہیں کرنی، اس اسمبلی میں نہیں جانا ہے. تو جب تک جنرل کونسل یہ فیصلہ نہیں کر لیتی تب تک تحفظات کے ساتھ تو اسمبلی میں مولانا صاحب بیٹھیں گے، لیکن جنرل کونسل جب یہ فیصلہ کر لے گی کہ اب ہم نے پارلیمانی سیاست نہیں کرنی ہے تو ہمارا کچھ رخ اور ہوگا. اگر پارلیمانی سیاست نہیں کریں گے تو وہ کچھ اور رخ کیا ہوگا؟ مطلب آپ خدا نہ خاصہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے نا، کوئی عسکریت پسند تنظیم تو نہیں بن جائیں گے، تو کیا ہوگا پھر جے یو آئی کیا ہوگی؟ ایک مذہبی تنظیم ہوگی جیسے بہت ساری. میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کا وہ واحد سیاستدان مولوی ہے جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے 27 سال کی عمر سے 70 سال کی عمر تک لوگوں کے ہاتھوں سے بندوق چھین کر ووٹ کی پرچی دی ہے. یہ واحد کریڈٹ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے جس نے اپنے کارکن کو مسجد اور ممبر اور محراب کے وارث کو آئین کے ساتھ کمیٹیڈ رکھا ہے، پارلیمان کے ساتھ کمیٹیڈ رکھا ہے، جمہوری نظام کے ساتھ کمیٹیڈ رکھا ہے. مولانا جیسا معتدل کوئی آپ کو لیڈر پورے پاکستان میں نہیں ملے گا. لیکن آج جب اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہاں سے یہ وار کیا جائے گا تو پھر آپ ہمارے لیے راستہ کون سا چھوڑیں گے؟ جب جمہوری راستہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی راستہ اختیار کرنے میں جمعیت علماء اسلام آزاد ہوگی. یہ فیصلہ جنرل کونسل کرے گی کہ ہم نے پھر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. کون سا سے مراد کوئی بھی راستہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی راستہ؟ کوئی بھی راستہ. یہ ہاتھ اب مجھے لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے یہ وسیع معنی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاتھ ووٹ کی پرچی کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. شاید جے یو آئی والوں کے ہاتھ ووٹ کی پرچی کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، یہ انقلاب کے لیے بنے. اب انقلاب کا راستہ پھر جنرل کونسل چنے گی کہ کون سا راستہ ہونا چاہیے انقلاب کے لیے. کیونکہ جو بھی ہوگا وہ ملیٹنسی تو نہیں ہوگی نا. میں ابھی اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ جناب راشد سمرو صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.